الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووجدک ضالا فہدی۔ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یوں ہے، سورہ الضحیٰ سے ہے کہ اے میرے مصطفیٰ، جب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں وارفتہ پایا تو منزل مقصود تک پہنچا دیا۔ عزیزان گرامی قدر، اس سورہ ضحیٰ کی آیت کریمہ میں جس میں اللہ رب العالمین نے اپنے مصطفیٰ کی شان کو بہت بلند فرمایا ہے، میں تو خود چھوٹا سا گناہ گار سا انسان ہوں، بہرحال بڑے بڑے مدعیان علم نے بری طرح ٹھوکر کھائی ہے، اس لیے کوشش کرتے ہیں اس کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ لفظ ضالن کا جو ہے یہ کیا ترجمہ ہے؟ تو یہ ضلالت سے اس میں فاعل ہے۔ عام طور پر ضلالت کا یہی مفہوم لیا جاتا ہے، راہ راست سے بھٹک جانا، گمراہ ہو جانا، عقیدہ و عمل سے پھر جانا، غلط راستہ اختیار کر لینا۔ علماء اہل سنت کا اس پر اجماع ہے کہ حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام اعلان نبوت سے پہلے بھی اور بعد بھی عقیدہ اور عمل کی ہر کجی سے معصوم ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس مشرکانہ ماحول میں عمر بسر کی، لیکن ایک لمحہ کے لیے بھی نہ شرک کیا، نہ ہوا، نہ کبھی خیال تک آیا۔ زمانہ جاہلیت کی لغویات سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن اقدس ہمیشہ محفوظ رہا۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ عرب معاشرہ جس قسم کی فکری اور عملی گمراہیوں کی زندگی میں مبتلا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان سے ہمیشہ بالکل منزہ اور مبرہ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سابقہ زندگی کو آپ کی صداقت کی دلیل کے طور پر پیش بھی کیا ہے۔ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ سورہ یونس آیت نمبر 16۔ میں نے اپنی عمر اس سے پہلے تمہارے درمیان گزاری ہے، کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ سورہ یونس کا ترجمہ ہے اس آیت کا 16 نمبر کا۔ سورہ نجم کی جو آیت ہے ہم اس کو بھی پڑھ رہے ہیں، شان مصطفیٰ اس میں بھی چھلکتی ہے، ما ضل صاحبکم وما غوی، کہ آپ کے ساتھی نہ راستہ سے بھٹکے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں چھوڑا۔ عزیزان گرامی قدر، اس آیت میں بھی، سورہ نجم کی آیت میں بھی عمل عقیدہ کی گمراہی کی نفی کی گئی ہے۔ ان آیات کی موجودگی میں تاریخ اسلام اٹل شہادت کے باوجود، تاریخ اسلام کی اٹل شہادت کے باوجود ضالن کا معنی گمراہ یا بھٹکا ہوا کرنا، عزیزان گرامی قدر جو لوگ اس پہ عقیدہ رکھتے ہیں، یہ ان کے لیے ذاتی طور پر خود بڑی ضلالت ہے، گمراہی ہے، الیاذ باللہ۔ علماء تفسیر نے اس آیت کی وضاحت کرتے ہوئے بہت سے اقوال بیان کیے ہیں، آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ ضلالت یہ زواد سے ہے یا دعا سے، دلالت یا ضلالت، وہ زال والی نہیں، یہاں زواد ہے، تو اس لفظ کا مطلب غفلت کیا جاتا ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسیٰ، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 52۔
ای لا یغفلو، یعنی غافل ہونا. لا یغفلو، میرا رب نہ کسی چیز سے غافل ہوتا ہے اور نہ کسی چیز کو فراموش کرتا ہے. لا یضل ربی ولا ینس، میرا رب نہ کسی چیز کو فراموش کرتا ہے اور نہ ہی اس سے غافل ہوتا ہے. اس آیت میں بھی جو ہے یہ ضولن یا دولن یا معنی غافل کیا جاتا ہے، یعنی آپ قرآن اور احکامات قرآن یا احکامات شریعہ کو پہلے نہیں جانتے تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن کا علم بھی بخشا اور احکام شریعہ کی تفصیلات سے آگاہ بھی کیا. اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے ای لم تکن تدری القرآن والشرائع فہداک اللہ الی قرآن والشرائع الاسلام، جیسا کہ قرآن کریم بھی فرمایا نا کہ وعلمک ما لم تکن تعلم، اے مصطفیٰ ہم نے آپ کو ہر چیز وہ سکھا دی ہے جو آپ نہیں جانتے تھے. وقان فضل اللہ علیہ عظیمہ، اور یہ آپ پہ اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے. ضحاک بڑے پائے کے چوٹی کے عالم ہوئے ہیں. ضحاک شہر بن ہوشب وغیرہ ہما نے یہ قول بھی فرمایا ہے، تفسیر قرطبی میں ہے کہ یہ دوسرا قول ہے علماء خیر کا، کہ جب پانی دودھ میں ملا دیا جائے اور پانی پر دودھ کی رنگت غالب آ جائے تو عرب کہتے ہیں دل الماء فی اللبن، کہ پانی دودھ میں غائب ہو گیا. آپ دودھ میں جب پانی ڈالتے ہیں نا، پانی غائب ہو جاتا ہے، ایسے لگتا ہے دودھ میں غائب ہو جاتا ہے، دودھ کا رنگ ہی نظر آتا ہے، پانی کا تو نظر نہیں آتا، تو غائب ہو جاتا ہے. تو اس استعمال کے مطابق پھر آیت کا معنی ہوگا کنت مغمورا بین الکفار بمکہ تھا فقواک اللہ تعالیٰ فقواک اللہ تعالیٰ فقواک اللہ تعالیٰ حتی اظہرت دینہ. تفسیر کبیر، یعنی آپ مکہ کے کفار کے درمیان گھرے ہوئے تھے، بس اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوت عطا فرمائی. فقوہ کا یہ لفظ میں ذرا تھوڑا سا اڑ گیا تھا، فقوہ اللہ تعالیٰ طاقت سے ہے، آپ کو قوت عطا فرمائی اور آپ نے دین کو غالب کیا. تیسرا قول جو علماء خیر کا ہے وہ یوں ہے کہ ایسا درخت جو کسی وسیع صحرا میں ہو، تنہا ہو اور مسافر چونکہ چاروں طرف انہیں معلوم نہیں ہوتا اپنی منزل کا، اس کے ذریعے اپنی منزل کا تعین کرتے ہیں، سراغ لگاتے ہیں، اس کو بھی عربی میں الضال کہتے ہیں. تو العرب تسمی الشجرۃ الفریدۃ فی الفلاۃ ضالہ، اس مفہوم کے اعتبار سے پھر اس ووجدک ضالا فہدی کا معنی یہ ہوگا کہ جزیرہ عرب میں ایک سنسان ریگستان تھا جس میں کوئی ایسا درخت نہ تھا جس پر ایمان اور عرفان کا پھل لگا ہو، صرف آپ کی ذات جہالت کے اس صحرا میں ایک پھلدار درخت کی مانند تھی، بس ہم نے آپ کے ذریعے سے مخلوق کو ہدایت بخشی. تفسیر کبیر فانتا شجرۃ فریدۃ فی مغارۃ الجہل فوجدتک ضالا فہدیت بک الخلق، یہ عبارت کا ترجمہ میں نے پہلے بیان کر دیا. چوتھی بات جو اقوال میں سے ہے علماء خیر کے کہ کبھی قوم کے سردار کو خطاب کیا جاتا ہے لیکن اصل مخاطب قوم ہوتی ہے. یہاں بھی یہی معنی ہے کہ ای وجد قومک ضالا فہداہم بک، کہ اللہ تعالیٰ نے اے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی قوم کو گمراہ پایا اور آپ کے ذریعے سے ان کو ہدایت بخش دی. البحر المحیط. پانچواں جو قول ہے علماء خیر کا جس میں حضرت جنید قدس سرہ تعالیٰ سے منقول ہے کہ ضالن کا معنی ہے متحیرہ. یہ بڑا پیارا معنی کیا حضرت جنید نے رحمۃ اللہ علیہ نے. کیا معنی کیا ضالن کا؟ متحیرہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن کریم کے بیان میں حیران پایا تو اس کے بیان کی تعلیم فرما دی. وعلمک ما لم تکن تعلم، وہ بھی اسی والے سے قرآن. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو چھٹا قول ہے کہ الدلال بمعنی المحبت کما فی قولی تعالی انک فی دلالک القدیم، یعنی یہاں ضلال سے مراد محبت ہے، جس طرح سورہ یوسف کی اس آیت میں ہے، جو آیت کا معنی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی محبت میں وارفتہ پایا تو ایسی شریعت سے بہرور فرمایا جس کے ذریعے آپ اپنے محبوب حقیقی کا قرب حاصل کر سکیں. علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قول کو پھر ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے. فرماتے ہیں قال بعد الصوفیۃ معناہ وجد محبا عاشقا مفرطا
فی الخب والعشق فاداک الی وصل محبوبک حتی کنت قاب قوسین او ادنی، سورہ نجم۔ یعنی بعض صوفیہ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت میں آپ کو اور اپنے عشق میں از حد بڑھا ہوا پایا، تو آپ کو اپنے محبوب کے وصال کی طرف رہنمائی کی، یہاں تک کہ آپ قاب قوسین او ادنیٰ کے مقام پر فائز ہوئے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے سائد کے ضمن میں یہ واقعہ بھی لکھا ہے کہ ایک بار حضور علیہ السلام بچپنے میں اپنے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے الگ ہو گئے تھے کہ مکہ کی گھاٹیوں میں وہاں گم ہو گئے، تو حضرت عبد المطلب نے بہت تلاش کیا لیکن نہ ملے، جس سے آپ کی بے چینی بڑھ گئی، غلاف کعبہ کو پکڑا اور بارگاہ الہی میں فریاد شروع کر دی۔ حضور کسی گھاٹی میں گھوم رہے تھے، اسی اثناء میں بدبخت ابو جہل آ گیا، رشتہ داری جو تھی، پھر حضور سے پیار قدرت نہیں، اللہ تعالیٰ نے کافروں کو بھی اندر سے تو پیار ڈال دیا تھا نا، تو اپنی اونٹی پر سوار ایک ریوڑ کو ہانکتا ہوا ادھر آ نکلا۔ جب دیکھا کہ حضور علیہ السلام ادھر گمے ہوئے ہیں، کھڑے ہیں، تو اپنی اونٹنی کو بٹھایا اور اتر کر حضور علیہ السلام کو جا لیا اور اپنے پیچھے بٹھایا اور خود آگے بیٹھا اور اونٹنی کو اٹھانے لگا، اٹھانے کا اشارہ کیا، لیکن وہ اونٹنی اٹھنے کا نام ہی نہ لیتی تھی۔ جب بڑی کوشش کے باوجود اس نے جنبش تک نہ اونٹنے کی، شاید اونٹنی ہے، سکون آ گیا ہوگا کہ مصطفیٰ اسی بہانے اس کافر کی سواری جو کے لیے جو مجھے یہ سوار ہوتا ہے کافر، آج مصطفیٰ جو ہیں وہ میرے اوپر سوار ہو گئے، سکون میں تھی، بڑی کوشش اس نے کی تو نہ اٹھی، تو بڑی کوشش کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جب اس نے کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے اونٹنی کو قوت گویائی بخشی، بولنے کی قوت بخشی، اور اس نے کہا یا احمقو هو الامام وکیف یکون خلف المقتدی، کہ اے بے وقوف ابو جہل، یہ امام ہیں اور امام جو ہے وہ مقتدی کے پیچھے کھڑا نہیں ہوا کرتا۔ اس نے ناچار آپ کو اٹھا کر آگے بٹھایا مصطفیٰ کریم علیہ السلام۔ اونٹنی کی کیا شان ہوگی، چاہے ابو جہل کی تھی، تو اونٹنی فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ذریعے اپنی والدہ تک پہنچا دیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس امت کے فرعون ابو جہل کے ذریعے حضور علیہ السلام کو اپنے جد امجد تک پہنچایا۔ اب اس ساری تفصیل کے بعد پھر اس آیت کو پڑھیں، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے مصطفیٰ جب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں وارفتہ پایا تو منزل مقصود تک پہنچا دیا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔